کہتے کہ مردے کو دفنانے کے بعد قبر پہ اگر بتی جلائیں بالکل بدعت ہے. بے اولادی کے لیے پہلے علاج بھی کریں اور سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں. مولوی کے نام مولانا لگانا کوئی یہ لفظ ایسا ہے کہ اس کے کئی معنی ہیں، لیکن احتیاط یہ ہے کہ نہ لگائے. جیسے اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہوا مولانا. لیکن یہ لفظ کبھی کبھی یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا انا مولا لمن لا مولا لہ، اور میں کہ مولا القوم منہم، غلام پر بھی آتا ہے، تو اس لیے کوئی حرج نہیں، لیکن احتیاط بہتر ہے. قرآنی آیات کو لکھ کے پانی پہ دم کریں یا آیت لکھ کے، ہاں بالکل جائز ہے. میری ماں کو شوگر ہے، شوگر کے علاج اللہ سے دعا کریں اور 2 چمچ خالص زیتون کا تیل صبح نہار منہ اور رات کو پیا کریں. بے روزگاری کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں. میری بیوی کے رشتہ دار باہر ملکوں میں رہتے ہیں، بیوی سے پاکستانی کپڑے منگواتے ہیں، میری بیوی کو منہ مانگی قیمت دیتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل معاوضہ لے سکتی، کیوں نہیں لے سکتی؟ باہر رہتے ہیں، کما رہے ہیں، تو غریب کو فائدہ کیوں نہ ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت لقمان نے دوائی یعنی علاج کے لیے بتایا تھا. کیا بتایا تھا علاج کے لیے؟ لقمان حکیم کا معنی یہ تو نہیں کہ دوائی بتاتے تھے، وہ تو دین کی حکمتیں بتاتے تھے. اگر عمرہ کر کے حضور کا ہدیہ کریں کر لیں. اگر برے خیالات آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار پڑھیں، وہ ہٹ جائیں گے. بد نظری سے بچنے کے لیے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہم نے ایک بدعتی کے پیچھے نماز پڑھی، بعد میں پتہ چلا لوٹا لیا، آپ نے ٹھیک کیا. قرآن میں نماز کا طریقہ سیکھنے میں کیا پڑھنا ہے؟ پڑھنا وہی ہے جو حضور نے فرمایا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. پہلے جب شروع کریں طواف تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ، بعد میں اللہ اکبر وللہ. چومنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم جبل نور پہ چلے جائیں بالکل جائیں، وہاں نفل پڑھیں، موقع ہو جگہ ہو تو پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، لیکن ضروری نہیں ہے. میں نے حج کیا بیوی اور بہنوں کے ساتھ. بہنوں کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کی کنکریاں میں نے ماری. اگر وہ چلنے کے قابل نہیں تھی اور تم نے کنکریاں ماری پھر تو ٹھیک ہے. میرے بھائی کی طبیعت 8 سال سے خراب ہے، اس کو زمزم پلائیں اور اللہ سے دعا کریں. آپ نے 4 رکعت صلاۃ الحاجہ جو بتائی ہے، میری بیٹی مرد پڑھ سکتا ہے، تم کیوں نہیں پڑھ؟ سب پڑھ سکتے ہیں، ہر مسلمان پڑھ سکتا ہے، تو نماز ہے. کھانے کے دوران میں بائیں ہاتھ سے پانی نہ پئیں، دائیں ہاتھ سے پئیں. ایک بھائی کا بچہ پیدا ہوا، اللہ سب کے بچوں کو اچھا بنائے، صالح بنائے، نیک بنائے. میرے پاس بھینسیں ہیں، چھوٹی بڑی کا دودھ ملا کے 1 لاکھ میں فروخت کرتا ہوں. تو جو آمدنی آئے اس پہ زکوٰۃ دیں گے، بھینسوں پہ نہیں. وہ تو آمدنی دے رہی ہے نا، تو جب آمدنی جمع ہو تو 2.5% ادا کریں. فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے، جماعت میں مل جائے، 2 رکعت نماز سنت سورج نکلنے کے بعد پڑھیں. عورت عمرے کے بعد اپنے بالوں کو پیچھے لے جائے، سارے بال کٹھے کر کے جب انتہا ہو تو 1 پور کے برابر کاٹ دے. نقاب نہیں پہن سکتی، آگے کپڑا لٹکا سکتی ہے. قرآن پاک میں درود شریف نہیں ہے. کس نے آپ کو کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما؟ یہ کیا ہے؟ عجیب آدمی. میرا 7 سال کا بیٹا ہے، زبان میں لکنت ہے، زمزم بھی پلاؤ اور رب اشرح لی صدری ویسر لی، یہ پوری آیت پڑھ کے دم کیا کرو. نماز جنازہ کے بعد کوئی دعا نہیں، نہ کوئی اس میں حدیث ہے. اللہ آپ کی صالح خواہشات پوری کرے. کاروبار میں برکت ہوگی، استغفار پڑھو.
مسجد نبی میں 40 نمازوں کا جو ثواب وارد ہوا ہے، ہاں بالکل جماعت کے ساتھ، افضل یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ ہم بوڑھے ہیں، عورتیں ہمیں دھکے دیتی ہیں، اللہ ہدایت دے۔ رکن یمانی کا بوسہ نہیں ہاتھ لگانا ہے۔ حرم میں اکیلا مکے میں پڑھو تو 1 لاکھ ہے، مسجد میں پڑھو 25 لاکھ ہے، یہاں حرم میں آ کے پڑھو تو 27 لاکھ کا ثواب ہے۔ مسجد نبوی میں 1 نماز کا 1000 ہے۔ اگر ہم نے شکار کیا بندوق سے، اگر وہ جانور مرا نہیں، اس میں حرکت ہے، ہم نے ذبح کیا، خون بھی نکلا، پھر حلال ہے، ورنہ حرام ہے۔ بالکل تمام حجر اسود سب جنت سے آئے۔ مسجد حرام کی لمبائی چوڑائی دیکھنی ہے، باہر نقشہ لگا ہوا ہے، جا کے پڑھ لو۔ مدینہ شریف جانا ہے تو بالکل مدینے کی نیت کریں، مسجد نبوی کی نیت کریں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں۔ ایک جماعت انکار کرتی ہے، چلو ٹھیک ہے، وہ نہ کریں جو انکار کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک تو افضل عمرہ ہے مسجد عائشہ سے۔ 8 رکعت تراویح کا ثبوت قرآن و سنت میں ہے، تو وہ دیں جو پڑھتے ہیں، ہم تو 20 پڑھتے ہیں۔ 20 کا ثبوت موجود ہے حضرت عمر کے عمل سے اور تمام صحابہ کے اجماع سے۔ خلاف کعبہ پکڑ کے دعا نہ مانگیں، ملتزم پہ لگ کے دعا مانگیں، رکن یمانی پہ دائیں ہاتھ لگائیں۔ آدمی اشارہ جب کرتا ہے حجر اسود کو، بوسے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ عمرے میں تلبیہ پڑھنا بالکل، لیکن جب کعبے پہ نظر پڑے تلبیہ بند۔ موبائل پہ قرآن مجید پڑھانا جائز ہے، ہاں جائز ہے۔ مدینہ منورہ میں بھی روحا گئے، 12 اچھا ہے۔ مسجد عائشہ میں گئے تھے، عمرہ لازم نہیں ہے، کرنا چاہو تو کر سکتے ہیں۔ تلبیہ مرد اونچی آواز سے پڑھیں اور عورتیں جو ہیں وہ بالکل آہستہ آواز سے۔ 3 سال سے اولاد نہیں ہے، اللہ پاک نصیب فرمائے۔ جو بھی لابلد ہیں اللہ سب کو صاحب اولاد بنائے۔ اگر کسی نے تعویذ بنایا، لیکن شرط ہے کہ قرآن و حدیث سے، اس پہ پیسے لے وہ جائز ہے۔ صحابہ نے فاتحہ پڑھ کے پیسے بکریاں نہیں لی۔ ایک دکاندار نقد 1800 کی، ادھار میں مثلا 2500 جائز ہے۔ بہرحال یہ انہوں نے شرط رکھی ہے کہ دوسری مرتبہ آئے تو 2000 ریال دینا پڑے گا، تاکہ وہ لوگ بھی آئیں جن نے عمرہ نہیں کیا۔ وہی تو نہیں ہمیشہ وہی ایک ہی ہمیشہ کرتا رہے، باقی نہ آئیں۔ بعض عہدہ رسول پہ اپنا سلام پڑھیں اور جس نے کہا اس کا بھی پڑھیں۔ کاروبار میں آدمی پھنس جائے، استغفار پڑھے۔ بچے سبق پڑھتے ہیں، یاد نہیں ہوتا تو ان کو کہیں کہ یا قوی یا متین، اللہ کا نام لے کے دعا کیا کریں۔ جھینگے کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ وہ جائز ہے۔ میں نے ایک گھر بنایا تھا، لیکن اب مجھے والد صاحب راضی نہیں ہوتے، کوشش کریں ان کو راضی کر کے شفٹ ہوں۔ ہم احرام باندھ کے آئے، ہوٹل پہ واش روم میں احرام اتار دیا تو کوئی بات نہیں، واش روم میں سب کپڑے اتارتے ہیں۔ میرے بھائی رفع یدین کی حدیثیں بھی موجود ہیں، لیکن نہ کرنے والی روایات زیادہ قوی ہیں، اس لیے ان جھگڑوں میں نہ پڑا کرو۔ اگر احرام استنجا کرتے حمام میں نیچے لگا کوئی حرج نہیں۔ احرام شروع کرنے کے بعد دائیں کندھا نہیں نکالا، دائیں کندھا تو صرف طواف میں نکالا جاتا ہے، باقی حمام میں جانے کے بعد پورا کپڑا اتار دیں، کوئی بات نہیں۔
عمرہ کے بعد طواف کیا 2 رکعت پڑھا نام نہیں، اگلے دن پڑھ لیں، ٹھیک ہے، جب یاد آئے پڑھ لیں، بلا عذر نماز چھوڑے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو کافر ہو جاتا ہے، اور باقی امہ کہتے ہیں وہ فاسق ہے۔ مسجد میں نماز ضروری ہے، اگر مسجد دور ہے نہیں پہنچ سکتے پھر اپنی جماعت کریں۔